اور ہدایت ہے۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ پیدل چل رہا ہے، نہ تو اس کے پاس سواری، نہ توشہ، نہ پانی۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا جوان کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا اسی کے پاس سے۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اسی کے پاس۔ میں نے کہا توشہ کہاں ہے؟ کہا اس کے ذمے ہے۔ میں نے کہا یہ راستہ بغیر توشہ اور پانی کے طے نہیں ہوگا، آخر تیرے ساتھ کچھ بھی نہیں؟ تو اس نے کہا کاف ہا یا عین صاد۔ اس نے کہا میں نے سفر کے شروع کے وقت 5 حروف توشہ کے لیے پکڑ لیے تھے۔ میں نے پوچھا وہ 5 حرف کون سے ہیں؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد کاف ہا یا عین صاد۔ میں نے پوچھا اس سے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کہنے لگا کاف کے معنی کافی کفایت کرنے والا، ہا کے معنی ہادی ہدایت کرنے والا، یا کے معنی مووی ٹھکانہ دینے والا، عین کے معنی عالم ہر بات کا جاننے والا، صاد کے معنی صادق اپنے وعدے کا سچا۔ بس جس شخص کا ساتھی کفایت کرنے والا، ہدایت کرنے والا، جگہ دینے والا، باخبر اور سچا ہو، بردبار ہو سکتا ہے تو وہ برباد ہو سکتا ہے، یا اس کو کسی بات کا خوف ہو سکتا ہے؟ کیا وہ شخص بھی اس کا محتاج ہے کہ توشہ اور پانی لادے پھرے؟ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی گفتگو سن کر اپنا کرتا اس کو دینا چاہا، اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا بڑے میاں دنیا کے کرتے سے ننگا رہنا اچھا ہے، دنیا کی حلال چیزوں کا حساب دینا ہے اور اس کی حرام چیزوں کا عذاب بھگتنا ہے۔ جب رات کا اندھیرا ہوا تو اس شخص نے، اس نوجوان نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور یہ کہا اے وہ پاک جس کو بندوں کی اطاعت سے خوشی ہوتی ہے اور بندوں کے گناہوں سے اس کا کچھ نقصان نہیں ہوتا، مجھے وہ چیز عطا فرما جس سے تجھے خوشی ہوتی ہے، یعنی اطاعت، اور وہ چیز معاف فرما دے جس سے تیرا کوئی نقصان نہیں، یعنی گناہ۔ اس کے بعد جب لوگوں نے احرام باندھا اور لبیک کہا تو وہ چپ تھا۔ میں نے کہا تم لبیک نہیں پڑھتے؟ کہنے لگا مجھے یہ ڈر ہے کہ میں لبیک کہوں اور وہاں سے جواب ملے کہ لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیری لبیک معتبر نہ سعدیک معتبر، میں تیرا کلام سنتا ہوں نہ تیری طرف التفات کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے سارے راستے اس کو نہیں دیکھا، آخر میں مینا میں وہ نظر پڑا اور اس نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے وہ محبوب جس کو میرا خون بہانا اچھا معلوم ہوتا ہے، میرا خون اس کے لیے حرم میں بھی حلال ہے اور حرم سے باہر بھی، خدا کی قسم اگر میری روح کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ کس پاک ذات کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے تو وہ قدم کے بجائے سر کے بل کھڑی ہو جائے، اور ملامت کرنے والے مجھے اس کے عشق میں ملامت نہ کر، اگر تجھے وہ نظر آ جائے جو میں دیکھتا ہوں تو کبھی بھی لب کشائی نہ کرے۔ لوگ اپنے بدن سے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اگر وہ اللہ کی پاک ذات کا طواف کرتے تو حرم سے بے نیاز ہو جاتے۔ عید کے دن لوگوں نے تو بھیڑ بکریوں کی قربانی کی، لیکن معشوق نے میری جان کی اس دن قربانی کی۔ لوگوں نے حج کیا ہے اور میرا حج اپنے سکون کی چیز کا ہے۔ لوگوں نے قربانیاں کی، میں تو اپنے خون کی اور اپنی جان کی قربانی کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہ دعا کہ اے اللہ لوگوں نے قربانیوں کے ساتھ تیرا تقرب حاصل کیا، میرے پاس کوئی چیز قربانی کے لیے نہیں ہے سوائے اپنی جان کے، میں اس کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تو اس کو قبول کر لے۔ تو اس کے بعد ایک چیخ ماری اور مردہ ہو کر گر گیا۔ اس کے بعد غیب سے ایک آواز آئی کہ یہ اللہ کا دوست ہے، خدا کا قتیل ہے۔ مالک کہتے ہیں میں نے اس کی تجہیز و تکفین کی، رات بھر اس کی سوچ میں پریشان اور متفکر رہا، اسی میں آنکھ لگ گئی تو خواب میں اس کو دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے جو شہدائے بدر کے ساتھ ہوا بلکہ اس پر بھی کچھ زیادہ ہوا۔ میں نے پوچھا کہ زیادہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے وہ کافروں کی تلوار سے شہید ہوئے تھے اور میں عشق مولا کی تلوار سے۔